الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ قرآن کریم کے انداز خطاب تین طرح سے ہیں۔ کہیں یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے، جس میں ساری اولاد آدم شامل ہے، ساری انسانیت شامل ہے، اور ایسا خطاب پند و نصیحت پہ اور عاقبت اور کاموں کے انجام سے مطلع فرمانے پہ ہوتا ہے۔ دوسرا انداز ہے کفار سے مخاطب ہونے کا، یا ایھا الکافرون۔ کفار کو جہاں بھی قرآن کریم میں خطاب فرمایا گیا ہے وہاں بجلی کی کڑک ہے، غضب الہی کا اظہار ہے، اور ان کے انجام بد کی خبر ہے۔ تیسرا خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں سے جنہیں نور ایمان نصیب ہے۔ یہ سراسر شفقت، رحمت، مغفرت، اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کے لیے بہترین راستے اور طریقے بتانے پہ سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ کسی عاشق صادق کو اس کا محبوب مخاطب فرمائے تو اس خطاب کی لذت وہی جان سکتا ہے جسے عشق کا تعلق نصیب ہو، جسے ذات باری سے محبت ہو، پیار ہو، اور اللہ کریم سے محبت اور پیار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اور خلوص دل سے اطاعت ضروری ہے۔ یہاں خطاب وہی مومنین سے ہے، اور سب سے قیمتی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ انسان دار دنیا میں بتقاضاء بشریت اس سے کمی اور کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی سرزد ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقاضۂ ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی پہ متنبہ ہو جاتا ہے، گناہ پہ اسے احساس ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے، اور اللہ کی مغفرت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں، اور محبت الہی کا جذبہ بھی عروج پر ہوتا ہے، اور اطاعت کی تمنا بھی بڑی شدت سے ہوتی ہے، لیکن جب آپ سے الگ ہوتے ہیں تو بعض چیزوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے، طلب میں وہ شدت نہیں رہتی، اور کہیں کوئی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے، اور پھر
توبہ کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر فرمائیے، دعا فرمائیے، حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف نیکی کرتے رہو اور تم سے کبھی کوئی خطا نہ ہو تو اللہ کریم تمہیں اٹھا لے اور تمہاری جگہ اور مخلوق پیدا کر دے جو نیکی بھی کرے، جس سے بتقاضائے بشریت غلطیاں بھی ہوں، اور جو پھر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے معافی کی خواستگار ہو، بخشش کی طلب کرے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند ہے، اور انسان فرشتہ نہیں ہے، نہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اس کی انسانی ضرورتیں، اس کی انسانی خواہشات، اس کا انسانی مزاج، اس سے کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرے اور مغفرت چاہتا رہے۔ اس حد تک تو ایک بات ہے، لیکن ایک بات اور ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کا کہنا ماننے لگتے، اگر تم نے کافروں کی اطاعت شروع کر دی اور جو وہ کہتے ہیں تم وہ کرتے چلے گئے، یردوکم علی اعقابکم، تو کافر تمہیں ایمان پر قائم نہیں رہنے دیں، تمہیں اتنے دور لے جائیں گے کہ تم سے دولت ایمان اور نور ایمان چھن جائے گا، تم سے توبہ کی توفیق سلب ہو جائے گی، اور تم واپس جس ظلمت سے، جس جہالت سے اللہ نے تمہیں نور ایمان بخشا تھا، واپس انہیں اندھیروں میں گم ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہو گیا ہے، اور ہمارے دانشور اور ہمارے آج کے جو اہل علم کہلاتے ہیں وہ بڑی عجیب عجیب تعبیریں کرتے ہیں، اور سمجھ نہیں آتی کہ اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں۔ اس طرح کی جو آیات آتی ہیں ان کی بھی تعبیر یہ کر دی جاتی ہے کہ یہ اس زمانے کے لیے تھیں، اور اس وقت یہ تھا اور وہ تھا۔ قرآن کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے، اپنے نزول سے لے کر قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے۔ اب مومن کافر کی اطاعت کیوں کرے گا؟ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کسی کافر کے ساتھ جا کر بت کی پوجا کرنے لگ جائے، ایسا تو نہیں کرے گا، یا یہود و نصارہ کے ساتھ لگ کر ان جیسے عقائد اختیار کر لے، یا نصارہ کی طرح 3 معبود مان لے اور تثلیث کا قائل، یہ تو ممکن نہیں نظر آتا۔ تو پھر یہ قرآن کی تنبیہ سے کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ آج صبح میں ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا، ہمارے لاہور کے ایک بہت فاضل آدمی لگے ہوئے تھے، اور وہ جو حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کی توجیہ یہ کر رہے تھے کہ ابتدائے اسلام میں جب جہاد ہوتے، غزوات ہوتے، تو بعض ایسی بستیاں تھیں جن میں کچھ مسلمان بھی رہتے تھے، بستیاں کفار کی تھیں اور ان میں کچھ مسلمان بھی رہتے تھے، تو ان کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم اپنی کوئی الگ شناخت بنا لو، ایسا نہ ہو کہ حملہ ہو اور تم بھی اس میں تمہیں بھی نقصان ہو، کہ جیسے کافر ہیں ویسے تم بھی ہو، تمہاری اہلیہ بھی ویسا ہی ہو، تو کوئی سمجھ نہ آئے اور تمہیں لا علمی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میں تو اتنا عالم نہیں ہوں، کم علم آدمی ہوں، اور میں نے یہ توجیہ پہلی بار سنی ہے، اور کہیں پڑھی بھی نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ توجیہ ہی بڑی دور از کار ہے کہ عہد نبوی میں جن علاقوں پہ فوج کشی ہوئی اور جہاد کیا گیا ان میں تو مسلمان نہیں تھے۔ کون سی ایسی بستی تھی جس میں پہلے سے مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی تھے؟
مکہ مکرمہ میں کچھ مسلمان تھے، وہاں تو جنگ ہی نہیں ہوئی، مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، اور جو مسلمان تھے ان کے عزیز و اقارب ہجرت کر کے جا چکے تھے، یا ان کے جاننے والے ہی مہاجرین موجود تھے، اور وہ مسلمان وہ تھے وہاں جو معذور تھے، بیمار تھے، کمزور تھے، لاچار تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو ان کا جنگ سے کیا کام؟ تو یہ توجیہات بڑی نامناسب ہیں۔ بلکہ اس کے بعد جو کمپیئر تھا اس نے یہ سوال کیا کہ پھر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جینز وغیرہ یا سکرٹ وغیرہ جو آج کل کی خواتین اور لڑکیاں نئی نسل کی پہنے پھرتی ہیں، جن میں کپڑا لباس اس طرح چمٹا ہوتا ہے وجود کے ساتھ کہ وجود کا ہر ابھار یا ہر وجود کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، تو پھر یہ سب جائز ہوا؟ تو کہنے لگے بالکل جائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ایسی باتوں سے پناہ میں رکھے۔ یہاں ارشاد یہ ہو رہا ہے، اس لباس کے معاملے میں بھی علامہ ابن خلدون نے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مقدمے میں، جو بڑی مارکت آراء تصنیف ہے، ایک بات بڑی وضاحت سے آپ نے لکھی ہے۔ فرمایا کہ لباس ہی لے لو، اگر آپ کسی قوم کا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں تو بہت سی برائیاں جو اس کی ہیں، جنہیں آپ بڑا نفرت سے دیکھتے تھے، وہ آپ کی نگاہوں میں ہلکی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ بھی ان جیسے ہو گئے، اور رفتہ رفتہ ان گناہوں میں آپ شریک ہونے لگتے ہیں جو کافروں کا شعار ہے، اور ہر گناہ جو ہوتا ہے یہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یہ کفر کی طرف کھینچتا ہے۔ تو اگر کوئی اس سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کا دل سیاہ ہوتے ہوتے وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، ہماری بعض خواتین ادیب اور شاعرات جو ہیں، یہ بہت ہندوستان ان کا آنا جانا رہتا ہے، گانے بجانے والوں کا تو خیر مذہب کیا ہوتا ہے، جو ادیب اور دانشور اور شاعرات ہیں اور بڑی پڑھی لکھی ہیں، ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اب ہندوستان جو بھی خاتون یا مرد جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ تلک لگاتے ہیں، تو وہاں جا کر وہ ذرا فراخ دل ہو جاتے ہیں، روشن خیال ہو جاتے ہیں، تلک ولک لگا لیتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جہاں اور چیزوں کی سیر کرتے ہیں وہاں مندروں میں بھی جاتے ہیں۔ تو ہندوؤں کی ایک دیوی، مجھے اس کا نام نہیں آتا، وہ اکثر ان کے ڈرائنگ روم میں بھی پڑی ہوتی ہے، گول سا چکر بنائے ہوتا ہے، اس میں ایک عورت کا بت ہوتا ہے، کوئی ایک ٹانگ اس نے آدھے چکر پہ رکھی ہوتی ہے، ایک نیچے، کوئی ایک بازو اس طرف ایک اس طرف، اور ایک چھوٹا سا کپڑا جس طرح ہندوؤں کا رواج ہے کمر کے گرد لپیٹ کر کندھے پہ ڈالا ہوتا ہے۔ اور وہ بت اکثر آپ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھیں تو ہندوؤں کے ڈرائنگ روموں میں بھی اکثر نظر آتا ہے، ہر جگہ پہ اس کی وہ برکت کے لیے اسے رکھتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ واپس آئیں تو وہاں سے وہ کانوں میں ڈالنے والے کانٹے سے آویزے سے لے آئیں، وہ گول گول سونے کے آویزے تھے اور ان پر وہی دیوی بنی ہوئی تھی۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جب یہاں تشریف لائیں، میرے پاس یہاں دارالعرفان میں بھی ان میں سے ایک تشریف لائیں، تو یہاں وہ نماز بھی پڑھ رہی تھیں اور دونوں کانوں میں دیوی کے بت بھی تھے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ باوضو ہو کر اللہ کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، اور دو بت بھی جنہیں پوجا جاتا ہے، جو معبود مانے جاتے ہیں، جو مشکل کشا مانے جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ کانوں میں لٹکا رہے۔ یہ علامہ ابن خلدون کی اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اب ان کے نزدیک تلک لگانا یا ایسا آویزہ کان میں پہن لینا جس پہ دیوی کا بت ہے، وہ ان کی نظر میں معیوب ہی نہیں رہا۔ ان ہندوؤں سے میل جول اور کفار سے ان کے انداز میں ملنے سے اور ان کے ساتھ کھانے پینے سے اتنا اثر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اس سے بہت زیادہ بھی ہوتا ہے، بہت دور تک بھی جاتا ہے۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے بھی بہت سے امور میں کفار کا اتباع اختیار کیا۔ مثلا ہمارے پورے ملک میں ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ کافروں کے نظام کے تابع اور سودی ہے۔ الحمدللہ کچھ کوششوں سے، کسی محنت سے، کسی کی بات اللہ کو قبول ہوئی اور ایک گنجائش حکومت نے دے دی کہ تمام بینکوں میں بلا سود بھی پیسہ رکھا جا سکتا ہے۔ اب بلا سود بینک تو بن گئے جن میں سود نہیں ملتا، لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے ان میں سے کوئی 1% بھی شاید نہ ہو، اس سے بھی کم ہو، جنہوں نے اپنا پیسہ بلا سود بینکاری میں رکھا ہے۔ لوگ سودی بینکوں میں ہی رکھتے ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکثر کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے، رات دن گردش کر رہی ہوتی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن سود کے معاملے میں بڑے پکے ہیں، فاقے کرتے رہتے ہیں اور سرمایہ سود پہ جمع کراتے ہیں۔ یہ جو کفار کی بات ماننے کی بات تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ وہ سود کی بات دل سے نکل گئی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں حلقے کے، لاہور کے، ان کا بزنس کچھ اس طرح سے ہے کہ تاجروں کا مال باہر سے آتا ہے، وہ قیمتی بلٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اپنے سرمایے سے وہ بلٹیاں چھڑا لیتے ہیں اور ان تک پہنچا دیتے ہیں اور ان سے قیمت وصول کرتے ہیں۔ تو جو وہ سرمایہ لگا کر چھڑاتے ہیں اور پھر ان تک پہنچاتے ہیں، اس پر ان کا کمیشن ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے فیصد کمیشن ملے گا، یہ مشقت آپ کریں، تو اپنی محنت کی اجرت لیتے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ ایک روز میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے دفتر میں حساب چیک کیا تو کچھ لوگ ایسے ملے کہ جن کا مال تو ہم نے لے کر ان تک پہنچا دیا ہے، لیکن ان کی طرف سے وہ سرمایہ ہمیں وصول نہیں ہوا۔ تو فرمانے لگے، میں نے کیشیئر سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے مال دے دیا اور پیسے ابھی تک نہیں آئے، تو اس طرح کیسے چلے گا، پھر ہمارا تو کیش کم پڑ جائے گا اور کام رک جائے گا۔ تو اس نے کہا جی ہمیں نقصان نہیں ہوتا کہ جو لوگ بر وقت پیمنٹ نہیں کرتے اس رقم پر ہم سود لگاتے رہتے ہیں، اور وہ اگر ڈیلے ہو جائے تو رقم زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نے خاموشی سے سن لیا۔ وہ کچھ 4-5 بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، وہ سارے مل کر بزنس کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے بھائیوں سے کہا کہ بھئی کوئی پیسے جمع کرو، گلبرگ میں ایک کوٹھی خریدتے ہیں۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی ہمارے پاس اچھے بھلے گھر ہیں، ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ گلبرگ میں ایک کوٹھی خریدیں گے؟ تو اس کے لیے پیسے نکالیں، کاروبار سے پیسہ نکالیں گے تو کیسے کاروبار چلے گا؟ تو گلبرگ میں کوٹھیاں تو بڑی قیمتی ہیں، تو اتنے پیسے کاروبار سے نکلیں گے تو ضرورت اس کی کیا ہے؟ مجبوری ہو تو پھر تو بندہ کرے۔ تو کہنے لگا، میں نے کہا یار میں نے یہ سوچا ہے کہ ایک کوٹھی خرید لیتے ہیں، اور کہیں میں جاتا ہوں وسط ایشیائی ممالک میں یا افغانستان وغیرہ میں، لوگ بیٹیاں اور لوگ خواتین بیچ دیتے ہیں، تو وہاں سے 4-5 نوعمر لڑکیاں لے آتے ہیں، ان کو اس کوٹھی میں بٹھا دیں گی، وہ پیشہ کریں گی اور ہم مزے سے کھایا کریں گے۔ تو کہنے لگا، بھڑک اٹھے کہ بھائی آپ ہمیں اتنا ذلیل سمجھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ دیکھو، پیشہ کر کے کھانے پر اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، اسے حرام قرار دیا ہے، ظلم ہے، لیکن اس پر اعلان جنگ نہیں ہے۔ اور سود کھانے پر تو اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اگر تم سود کھا رہے ہو تو پھر پیشہ ور کا پیسہ کھانے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہ کھاؤ، اس پر اعلان جنگ تو نہیں ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔
تو کہنے لگے سب نے توبہ کی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس کو مال دیں گے جو پیمنٹ کرے گا، ہم یہ سود والا نہیں کرتے۔ اللہ نے توفیق دی، وہ بس کر گئے۔ اب یہ سود کھانے پہ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی سود سے باز نہیں آتا تو اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کی بات ماننے سے، معیشت میں ان کی نصیحت ماننے سے، ان کے طریقے پر چلنے سے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں، حج کیے جا رہے ہیں۔ بلکہ اگلے دن مجھے ہمارا یہ ڈاکخانے والا برخوردار بتا رہا تھا کہ ایک آدمی ڈاکخانے میں شاید کچھ سود کی ریشو زیادہ ہے، تو لوگ بینکوں کی نسبت ڈاکخانے میں پیسے رکھتے ہیں کہ وہ سود زیادہ دیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا تھا میرے بیٹھے ہوئے وہ آیا اور اس نے کہا بھائی میرے سود کا حساب کرو، اصل رہنے دو اور سود کا حساب کرو۔ تو وہ جو وہاں پوسٹ ماسٹر تھا اس نے حساب بنایا اور 1,10,000 روپیہ اس کا سود بنا۔ اس نے کہا بھائی یہ مجھے دے دو، مجھ سے لے دو جو لکھوا کے، اور یہ مجھے پیسے دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی اتنے پیسے لے کر کیا؟ تو اس نے کہا حج کی درخواست دینی ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ حقائق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے بیت اللہ پہنچے گا اور اس سفر کے آثار اس پہ ظاہر ہوں گے، کپڑے میلے ہوں گے، بال پریشان ہوں گے، تھکاوٹ سے چور ہوگا، لیکن سیدھا بیت اللہ جائے گا اور بڑے درد سے پکارے گا اللہم لبیک اللہم لبیک، اور طواف کرے گا، لیکن اس کی اس بات کا جواب نہیں آئے گا، اللہ کریم اس کی بات کا جواب نہیں دے۔ بلکہ یا رسول اللہ وہ اتنی تکلیف کر کے اتنے دور سے آئے گا اور اتنے درد سے پکارے گا تو اسے جواب کیوں نہیں ملے گا؟ فرمایا اس کا لباس حرام کا ہوگا، اس کی غذا حرام کی ہوگی، اور ایسے کی بات جو ہے اسے اللہ کریم قبول نہیں فرمائیں گے۔ اب جو سرے سے سارے اخراجات اور احرام اور ساری ضرورتوں سمیت کرائے تک ہی سود سے لیتا ہے، تو یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کے دل میں حج کی آرزو بھی ہے، بیت اللہ بھی جا رہا ہے، لیکن سود کو وہ برا نہیں سمجھتا، اس کے نزدیک کوئی بات نہیں ہے، اپنے پیسوں پر آ رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کافروں کی بات ماننے کی وجہ سے۔ اتنے بڑا گناہ کو، اتنے بڑے جرم کو ہم نے معمولی سمجھ کر قبول کر لیا۔ تو فرمایا اگر تم کافروں کی بات ماننے لگ جاؤ گے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے، اور عملی زندگی میں دیکھیں عقیدے کے معاملے میں تو مشکل ہے کہ کوئی کلمہ کو، کفر اور شرک کو قبول کرے۔ اب ظاہر ہے اگر کافر کی بات مانے گا تو عمل کے معاملے میں مان لے گا، کافر جیسا لباس بنا لے گا، کافر جیسا کردار اپنا لے گا، کافر جیسی طرز زندگی اپنا لے گا، کھانے پینے کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں۔ تو فرمایا اگر تم کافروں کی بات ماننے لگو گے تو یہ تمہیں واپس اسی دور جہالت میں لے جائیں گے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور پھر تم ناکام ہو کر، گمراہ ہو کر بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ۔ اب کتنی حیرت ناک بات ہوگی کہ ایک شخص نمازیں بھی پڑھتا رہا، تسبیح بھی ساری رات دن ہاتھ میں رکھی، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سود کھاتا رہا، اور اسے اس طرح سے حرام نہ جانا جس طرح سے اللہ کے رسول نے جس شدت سے حرام فرمایا ہے۔ تو حرام کو حرام نہ سمجھنا بھی کفر ہے، حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے، حرام کو حلال جاننا کفر ہے۔ اب موت کے بعد جب قبر میں آنکھ کھلے گی تو وہ ساری زندگی کے سجدے، وہ ساری زندگی کی نمازیں، وہ ساری بھاگ دوڑ، وہ وضو، وہ تسبیحات کو، داڑھی رکھنا،
وہ ساری اگلے منہ پر ماریں گے اور کہیں گے تم تو مسلمان ہی نہیں ہو. تو کیا کیفیت ہوگی اس بندے کی؟ ایک شخص نے تو کفر کیا، اس نے ظلم کیا، چوری ڈاکہ کیا، گناہ کیا، گناہ کی زندگی میں مر گیا. اسے حیرت تو نہیں ہوگی، اسے پتہ ہوگا کہ میں جو کچھ کرتا رہا ہوں. اس کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، کیونکہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی پہ جو عذاب پیش آنے والے ہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی اطاعت پہ جو انعام ملنے والے ہیں ان کا بھی دنیا میں اندازہ نہیں ہو سکتا. حیرت تو اسے بھی ہوگی کہ کس مصیبت میں پڑ گیا، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہا اور 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرتا رہا اور مسجد کو بھی دوڑتا رہا اور تسبیح بھی ہاتھ میں رکھی، تلاوت بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، حج بھی کرتا رہا، اگر قبر میں اسے بتایا گیا کہ بھئی تم تو مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہو، تو کیا کیفیت اس کی ہوگی؟ آج جب توبہ کرنے کا وقت ہے تو آج اس کیفیت سے ہم کیوں توبہ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کافروں کی بات ماننا شروع کر دی، اور فرمایا کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، وہ تمہیں واپس الٹے قدموں لے جائیں گے، جہالت میں، کفر میں، ضلالت میں لے جائیں گے، اور تم بہت بڑے خسارے میں رہو. ایک خسارہ تو یہ ہے کہ کسی کو نور ایمان نصیب ہی نہ ہوا، یہ بھی بہت بڑا خسارہ ہے کہ اسے زندگی ملی، دنیا پہ آیا، عقل و خرد ملا، اختیار ملا، شعور ملا، اور اسے ایمان نصیب نہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مبعوث ہوئے، اور اسے ان کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی اور تباہ ہو گیا، تو بہت بڑا خسارہ ہے. لیکن جسے ایمان نصیب ہوا اور پھر کفر کی، کافروں کی بات مان کر، کافروں کی رائے پہ چل کر وہ اس ایمان سے معروم ہو کر جہنم چلا گیا، تو یہ تو کئی گنا اس سے بڑا خسارہ ہے، کئی گنا بڑا نقصان ہے. سو فرمایا کافروں کی بات مت مانو، اعمال و کردار میں صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی پوری کوشش اس بات پہ لگا دو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے. یہ تقاضائے مسلمانی ہے، یہ تقاضائے ایمان ہے. مسلمان کی ساری زندگی، دنیا کا ہر کام بھی دین ہے. مسلمان کی زندگی صرف نماز روزہ ہی دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے. مسلمان کا ہر لمحہ عبادت ہے، مزدوری کرتا ہے، روزی کماتا ہے، لڑتا ہے، صلح کرتا ہے، یہ ساری عبادت ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کرتا ہے. اور جو کام بھی حضور کے حکم کے مطابق کیا جائے گا وہ عبادت ہے، اس پہ ثواب ملے گا. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیتا ہے، دعوے مسلمانی کے ساتھ کردار کافروں جیسا اپنا لیتا ہے، دھوکے دیتا ہے، لوگوں کی جان ناحق لیتا ہے، لوگوں کا مال لوٹتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے اور برائی میں غرق رہتا ہے، تو برائی اور گناہ آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور غیر محسوس طریقے پر آدمی گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے. بل اللہ مولاکم، فرمایا لیکن تم ایسا، مسلمان ایسا کیوں کریں گے جبکہ اللہ ان کا دوست ہے. بل اللہ مولاکم، اللہ مولا ہے، ان کا مالک ہے، دوست ہے، ولایت سے ہے یہ بھی. تو اللہ مولاکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندے مومن، ہر کلمہ گو ولی اللہ ہے.
ہم جنہیں ولی اللہ سمجھتے ہیں، جن بزرگوں کو، وہ ہمارا حسن ظن ہے، ہمارا اپنا خیال ہے، ان کی نیکی پارسائی، ان کی دینداری دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی سند اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی کہ یہ بندہ ولی اللہ ہے۔ نبی کی نبوت کی گواہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا نبی اور رسول ہے، ولی کی ولایت کی کوئی گواہی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں یہ عجیب بات ہے کہ ہر مسلمان کے ولی اللہ ہونے کی گواہی موجود ہے، کہ ہر مسلمان کا بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، تمہیں ولایت الہی حاصل ہے۔ تو ایک درجہ ولایت کا ہر مسلمان کو حاصل ہے، کلمہ پڑھتے ہی بندہ ولایت الہی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جو وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کے مقامات بلند ہو جاتے ہیں، منازل میں فرق ہوتا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ولایت الہی ہر مومن کو حاصل ہے۔ اور ایک ولی اللہ کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بات چھوڑ کر کافر کی بات مانے۔ قرآن کریم کا انداز اتنا شفیقانہ، اتنا درد مندانہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب میں تمہارا دوست ہوں تو یار یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں اور تم میری بات، میرے حبیب کی بات چھوڑ کر کافر کی بات پہ چل نکلو؟ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم انسان ہیں، محتاج ہیں، کمزور ہیں، کچھ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اپنے جیسوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے۔ جب کوئی دوست دغا دیتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ دشمن دشمنی کرتا ہے، دشمن ہمارے کسی عزیز کو قتل بھی کر دیتا ہے تو اس کا دکھ تو ہوتا ہے، لیکن دشمن سے گلہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ایسا ہی کرنا تھا۔ لیکن اگر کوئی دوست دھوکہ دیتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کریم ہر بندے مومن سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، یہ اس سے بڑی بات ہے کہ جسے ہم ولی اللہ سمجھتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مسلمان میرا دوست ہے، میں ہر مسلمان کا دوست ہوں، ہر مسلمان ولی اللہ ہے۔ پھر جسے اللہ کی دوستی نصیب ہو وہ اللہ کے روبرو، اللہ کی کائنات میں اللہ کے دشمن کی بات مانے، تو یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے جسے بظاہر ہم سمجھتے نہیں۔ اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس کی جواز کی تعبیریں کرنے والے ہمیں علماء بھی مل گئے ہیں، دانشور بھی مل گئے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ برائی پر سنہری رنگ لگا کر اور سکے کو سونا بنا کر پیش کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ان میں ایک یہ بات سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا کام رہنمائی کرنا ہے وہ رہنمائی کی بجائے راہزنی پہ اتر آتے ہیں۔ جن کا کام راستہ دکھانا ہوتا ہے وہ لوگوں کو راستے سے بھٹکانے پہ لگ جاتے ہیں، اور یہ بھی عذاب الہی ہوتا ہے۔ جس طرح ظالم حکومتیں عذاب الہی ہوتا ہے اور کردار کا عکس ہوتا ہے کہ جب لوگ بدکار ہو جاتے ہیں تو بدکاروں پر کوئی بہت بڑا بدکار، ظالموں پر کوئی بہت بڑا ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارا کردار ہی تم پر حکومت کرے گا۔ اور جو لوگ رہنمائی کا فریضہ انجام دینے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بہکانے پہ آ جاتے ہیں اور چیزیں الٹ جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومتیں وہ ہیں جو ہمیں کفر کی طرف کھینچ رہی ہیں اور کہتے ہیں یہ روشن خیالی ہے، اور علماء ایسے آ گئے ہیں میدان میں جو غلط تعبیریں کر کے بے حیائی کو اور برائی کو اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ کیا ہم اتنے ہی رحمت الہی سے دور ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارا کردار اتنا ہی بگڑ چکا ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک انگریز
ایک یورپین مستشرق ایک فلاسفر کا قول ہے کہ جو لوگوں کو نصیحتیں کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ سے بنا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کر لے، تو کم از کم یہ ہوگا کہ زمانے یا معاشرے سے ایک بدمعاش تو کم ہو جائے گا، کوئی اس کی بات مانتا ہے یا نہیں، جو باتیں لوگوں کو بتاتا ہے ان پر خود تو عمل کرے۔ ایک ایک فرد اگر اپنی اصلاح کرے تو معاشرے میں ان لوگوں کا بھی ایک حصہ پیدا ہو جائے جو اصلاح یافتہ ہو۔ لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہماری نظر ہمیشہ دوسروں پہ رہتی ہے، ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے لیے رائے دیتے ہیں کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، اپنی طرف ہماری نظر جاتی ہی نہیں۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کہیں میں بھی سود تو نہیں کھا رہا، میرا کردار کیسا ہے، میں نے کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کسی کو ناروا قتل تو نہیں کر دیا، کسی کی عزت پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ ہمیں اپنے پہ اگر ہے تو توبہ کرے، رجوع اللہ کرے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا ولی ہے اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے، سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ تو تم اتنے بڑے قادر و قیوم کو چھوڑ کر مخلوق کی پناہ میں کیوں جاؤ گے؟ ہم کیوں کسی کی بات مانتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بندہ ہم پہ مہربان ہو جائے یا ہماری حمایت کرے یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ تو نہیں مانتے۔ تو فرمایا جب اللہ تمہارا دوست ہے تو تم اللہ کو، قادر کو، کریم کو چھوڑ کر کافر کی بات کیوں مانو گے؟ اور دوسری بات، تمہاری نظر ظاہری اسباب پہ رہتی ہے، تم کہتے ہو فلاں کفر طاقت کے پاس مادی اسباب اتنے ہیں، مادی وسائل اتنے ہیں۔ ہمارے محافظ حکمران جن کا کام قوم اور ملک اور خطہ زمین کی حفاظت ہے، انہیں ذرا سا دباؤ آیا امریکہ کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ حضور جو آپ کہتے ہیں وہی کریں گے۔ تو جب قوم میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ بے چونہ چنا امریکہ کی اطاعت کی کیسی حکومت ہے، تو ہمارے وزراء کرام نے جو ماشاءاللہ ریٹائرڈ جرنیل بھی تھے، میں نے ان کا بیان پڑھا کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانتے تو ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیتے۔ یہ جو پتھر کے زمانے میں پہنچنے کا خطرہ تھا، میرے خیال میں یہ کوئی 1% یا 1.5% یا 2% لاٹ ہے جو عیش کر رہی ہے۔ جو عام آدمی اس ملک میں رہتا ہے وہ تو ابھی تک ہے ہی پتھر کے زمانے میں۔ اسے دیا کیا آپ نے؟ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل پکڑا دیا اور کہا کہ اب تم ترقی یافتہ ہو گئے، اس کے بچے سکول نہیں پڑھ سکتے، اس کے بوڑھے ماں باپ کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کو صبح و شام کا کھانا نہیں ملتا۔ جب بھی حکومتی بیان آتا ہے تو اتنے موٹر سائیکل ہیں ملک میں، اتنے موبائل فون ہیں، اس لیے قوم ترقی کر گئی۔ قوم موبائل فون ترقی کی دلیل نہیں ہوتے، لوگوں کا خوشحال ہونا ترقی کی دلیل ہوتا ہے، لوگوں کا فارغ البال ہونا ترقی کی دلیل ہوتا ہے، لوگوں کو انصاف کا ملنا ترقی کی دلیل ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کا ملنا ترقی کی دلیل ہوتا ہے۔ ترقی کی دلیل یہ ہے کہ جہاں وزیروں اور امیروں کے بچے پڑھتے ہیں وہاں غریبوں کے بچے بھی پڑھ سکیں۔ لیکن ہمارے سکولوں میں یہ ہے کہ بڑے سکولوں میں جن کے میں بڑے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، ان میں جو عملہ نیچے کا ہے، چوکیدار، چپڑاسی، گارڈ وغیرہ، ان کے بچے اس سکول میں نہیں پڑھ سکتے، وہ دوسرے غریبوں کے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں۔ جو اسی سکول میں ملازمت کرتے ہیں ان کے بچے عام سکولوں میں جاتے ہیں، اس سکول میں پڑھنے کی اجازت انہیں نہیں ہوتی۔ یہاں کیسی خوشحالی آ گئی؟ اگر کہا جائے کہ جس بندے کے پاس گاڑی بھی سرکاری ہے، ڈرائیور بھی سرکاری ہے، اسے پیٹرول بھی سرکاری ملتا ہے، بنگلہ بھی سرکاری ہے، راشن بھی سرکاری ہے، نوکر بھی سرکاری ہیں، بسترے، چارپائیاں، برتن بھی سرکاری ہیں، وہ خوشحال ہو گیا تو اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ مخلوق ساری تو خوشحال ہے۔ لیکن جن کی زندگی اپنی مزدوری پہ ہے، وہ کتنے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو سارا دن چوک میں بیٹھ بیٹھ کر شام کو خالی واپس گھر چلے جاتے، انہیں مزدوری بھی نہیں ملتی۔ مزدوری تو کیا ملتی، قتل ہو جاتے ہیں اور ناروا ناجائز
بے وجہ قتل ہو جاتے ہیں. مزدوری کرنے کے نکلے تھے اور شام کو لاش آتی ہے، بعض کی لاش ہی نہیں ملتی. جو ملازمت کرتے ہیں اور بچوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے اور ان کے بچے گاڑیوں کی ورکشاپوں میں محنت کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہے ہیں، تیل بدل رہے ہیں، مزدوری کیا ہمیں ہر طرف نظر نہیں آتا ہمارے ارد گرد یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایک گاؤں میں 10 پرائیویٹ سکول ہیں. پرائیویٹ سکول بھاری فیس بھی لیتے ہیں، وردی بھی بنواتے ہیں، کتابیں بھی اچھی قسم کی رکھتے ہیں اور اخراجات بھی زیادہ لیتے ہیں. تو لوگ سرکاری سکول میں کیوں نہیں پڑھاتے جہاں فیس بھی کوئی نہیں؟ اور اب تو حکومت کہتی ہے ہم کتابیں بھی مفت دیں گے، تو وہاں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اس لیے نہیں پڑھاتے کہ وہاں کوئی پوچھتا نہیں، بچے ڈنڈے مار مار کے زندگی ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اگر وہاں پڑھاتے ہوتے، اگر نظام تعلیم درست ہوتا اور عام آدمی کے بچہ بھی سرکاری سکول میں پڑھ سکتا تو کوئی پرائیویٹ سکول نظر نہ آتا. جب لوگ بچے نہیں پڑھائیں گے تو پرائیویٹ سکول کس بات پہ قائم رہے گا؟ اگر بچے پڑھنے کو نہیں آئیں گے، وہ فیس نہیں دیں گے، تو پرائیویٹ سکول کا کیا مطلب؟ اور اگر پرائیویٹ سکول چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی 6 کھل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری محکمہ تعلیم کام نہیں کر رہا، سرکاری سکول کام نہیں کر رہے، بچوں کو نہیں. پھر کون سی خوشحالی آ گئی ہے؟ بچے پڑھ نہیں سکتے، بیمار کو دوا نہیں ملتی. زندگی بچانے والی دوائیں جنہیں لائف سیونگ ڈرگز کہا جاتا ہے بہت مہنگی ہوتی ہیں، وہ بھی خرید کر لاؤ تو نقلی ملتی. کوئی پوچھنے والا ہی نہیں کہ 1500 روپے میں ایک ٹیکہ آپ نے بیچا اور وہ بھی نقلی ہے. پچھلے دنوں سرکاری فوجی فاؤنڈیشن کے ڈاکٹرز اور ان کی وہ گاڑی آئی یہاں نورپور اور بہت سے لوگوں کو مفت دوائیں دے گئی. چلو یہ اچھا ہوا، اچھی بات ہے، غریبوں کو دوائیں مل گئیں. وہ جس نے کھائیں ہفتہ نہیں گزرا کہ کسی کو پھوڑے نکل گئے، کسی کو خارش ہو گئی، کسی پھر وہ اسپتالوں کو دوڑے. تو آج مجھے وہ لڑکا بتا رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں تم نے تو وہ دوائیں کھا لی ہیں جن کی میعاد گزر چکی تھی اور یہ ان کی زہر کا اثر ہے. یعنی حکومت نے جو خوشحالی تقسیم کی، وہ بعض لوگ شوق میں بھی لے آتے ہیں کہ مفت مل رہی ہے، چلو جی مجھے بھی تھوڑی سی کھانسی ہے، گولیاں دے دو. وہ اوور ڈیٹ تھیں، وہ کھائیں، وہ کھانسی تو اس سے کیا ٹھیک ہوتی، کھجلی نفع میں مل گئی. یعنی غریب کو جو خوشحالی تقسیم ہو رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی غیر ملکی حاکم ہے ہم پر، یا کوئی دوسری قوم کے افسر ہے، یا یہ ڈاکٹر اور یہ عملہ کسی دوسری قوم، ہم ہی میں سے ہیں. لیکن بات کافر کی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو صحت کے لیے جاتا ہے بیماری لے آتا ہے، جو علم کے لیے جاتا ہے جہالت لے آتا ہے، اور جو انصاف کے لیے جاتا ہے اسے تاریخ ملتی ہے، انصاف نہیں ملتا. 3 نسلیں گزر جاتی ہیں عدالتوں کو چلتے ہوئے اور تاریخ پہ تاریخ پڑتی چلی جاتی ہے. اور اگر وہ اس کا مطالبہ تھا 10,000 کا کہ مجھے 10,000 ملنا چاہیے، تو اس کے جو زمین اور جائیداد ہے وہ بیچ کر اس پر خرچ ہو جاتی ہے، اور ابھی وہ 10,000 ملا نہیں ہوتا، تاریخ مل رہی ہوتی. کوئی ذمہ دار ایک ٹکڑے کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ یہ میرا ہے، میرا حق ہے، مجھے دلایا جائے. اس کی قیمت 10,000 ہے، اس غریب کا 10 لاکھ اوپر خرچ ہو جاتا ہے، 10-12 سال گزر جاتے ہیں اور ابھی تاریخ پڑھ رہی ہوتی. تو یہ سارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے کفار کا اتباع اختیار کر لیا. تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ تم کافروں کے ظاہری وسائل سے مرعوب ہو کر ان کے پیچھے نہ چلو. وہ تمہیں پتھر کے زمانے میں نہیں پہنچا سکتے، بلکہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. کافر جو اللہ سے شرک کرتے ان کے دل میں تو ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے. وہ ڈریں گے مسلمان کے نام سے. وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ تمہیں تباہ نہیں کر سکتے، وہ تو تمہاری پرچھائی سے بھی ڈریں گے. اور اللہ کریم فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں
میں روب ڈال دوں گا بما اشرکوا باللہ، اس لیے کہ وہ میری ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ما لم ينزل به سلطانہ، ایسا شرک جس کی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلا دلیل شرک کرتے ہیں، وماواہم النار، اور اس لیے بھی وہ مرعوب رہیں گے کہ ان انجام کار وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آخرت حقیقت ہے اور دنیا وقتی طور، آخرت دائمی ہے، دنیا ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ اب آخرت کا پرتو اور سایہ بھی دنیا پہ چھایا رہتا ہے، جو کفر کرتا ہے اس پر جہنم کا ایک انجانہ خوف بھی ہوتا ہے۔ اور میں نے تو مغرب میں پھر کے بھی دیکھا ہے، جو لوگ مغرب میں رہتے ہیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ وغیرہ، وہ بھی جانتے ہیں کہ آج کل مغرب میں جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ خوف ہے، اور اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے the fear of unknown، ایک انجانا خوف۔ ہر بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھاگ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس، کیا ہے تمہیں؟ مجھے ڈر کس سے ڈر لگتا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ خوف ہے، ڈر ہے، بھئی کس کا ڈر ہے؟ چور کا ڈر ہے، ڈاکو کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر، کس بات کہتے ہیں یہ نہیں پتا۔ اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہوا ہے انجانا خوف، the unknown fear۔ یہ وہ عذاب الہی ہے کہ جو بندہ جہنم کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ جہنم کا خوف اس کی زندگی پہ چھایا رہتا ہے۔ تمہیں کافروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو اللہ تمہارا ولی ہے، دوست ہے، اور وہ سب سے اچھا مددگار ہے، اور پھر اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا، اس لیے کہ وہ مشرک ہے، اللہ سے بگڑی ہوئی ہے ان کی، انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لی ہے، وہ تو ویسے ہی کانپتے رہیں گے۔ وماواہم النار، اور ان کا انجام تو جہنم ہے، وہ جہنم کا سایہ ان پر اثر انداز رہے گا۔ وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کے لیے، بے انصافوں کے لیے بہت بری جگہ ہے، بہت برا انجام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔